میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ بھی انہی دو چیزوں کی ٹریننگ کے لیے ہم کو ملا ہے۔ انہی دو چیزوں کی ٹریننگ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دے رہا ہے۔ کل سے ہم روزہ رکھیں گے، 13 گھنٹے 13.5 گھنٹے ہم بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کریں گے۔ حلق ہمارا سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، لیکن کیا مجال ہے کہ ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے منہ میں ڈالیں۔ یہی تو تقویٰ ہے کہ حرام چیزیں موجود ہوں لیکن حرام سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اس رمضان کے مہینے ہم راتوں میں تراویح پڑھیں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے۔ انہی دو چیزوں کی پریکٹس کراتا ہے رمضان، عبادت کی پریکٹس کراتا ہے، تقویٰ کی پریکٹس کراتا ہے۔ اور انہی دو چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن کے پہلے حکم میں دیا کہ اے میرے بندو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا، اور جب جنت کا اللہ نے ذکر کیا تو بہت پیاری بات اللہ نے بیان کیا۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جنت میں ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، جب جنتیوں کو جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے ایسا ہی پھل ہم کو دنیا میں بھی ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن جنت کا پھل دنیا کے پھل سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو بالکل عام ہے، یہ تو انار ہے، یہ تو سیب ہے، وہ دیکھنے میں دنیا کے جیسا ہوگا مگر دنیا کے پھل کی لذت اور جنت کے پھل کی لذت میں بہت فرق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کو پاک بیویاں ملیں گی۔ پاک بیویوں کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جنت کی عورتیں ہر عیب سے پاک ہوں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں عورت جتنی بھی خوبصورت ہو، کچھ نہ کچھ تو نیچرل گندگی کی چیزیں ہر عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ گندگی تو ہر عورت کے اندر نیچرلی جڑی ہوئی ہے۔ پیشاب کی حاجت ہے، لیٹرین کی حاجت ہے، پیریڈز کا معاملہ ہے، وہ تمام چیزیں عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جنت کی عورتیں ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ پاک ہوں گی، یعنی وہ جس کی بیوی ہوں گی کیا مجال ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر کسی کو وفادار بیوی مل جائے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے میرے ساتھی۔ آج مسئلہ یہ ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو شوہروں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں، کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، کوئی کہیں منہ مار رہا ہے، کوئی کہیں منہ مار رہا ہے، اسی لیے گھر تباہ ہو رہے ہیں، پریوار برباد ہو رہے ہیں۔ آج بیویاں تو ہیں مگر پاک بیویاں نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جنت میں پاک بیویاں ہوں گی۔ اس لیے دنیا میں دعا کرو اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو پاک بیویاں عطا کرے، اور جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کی بیویوں کو ہر طریقے سے ہر اس قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ اے آدم جنت میں تمہیں جو کھانا ہے تم کھا سکتے ہو، صرف ایک پیڑ ہے اس کے قریب مت جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے کہا اے آدم اے حوا تمہیں جنت میں جو کھانا ہے تم کھا سکتے ہو، جنت میں جہاں رہنا ہے رہ سکتے ہو، بس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اگر اس پیڑ کے قریب تم گئے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ اس میں نقطہ یہ ملا
کہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ حلال چیزوں کو ان لمیٹڈ کرتا ہے، حرام کو لمیٹڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کتنا نادان ہے، یہ بندہ کتنا بدنصیب ہے کہ اللہ کے ان لمیٹڈ کو چھوڑ کے یہ لمیٹڈ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے لاکھوں پینے والی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، شراب سے منع کیا، میرے بندے تم شراب مت پینا، مگر بندہ وہی شراب پی رہا ہے۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں پیسہ کمانے کے راستوں کو حلال کیا، سود سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، لیکن بندہ وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ کا اصول ہے حلال ان لمیٹڈ ہے، حرام لسٹڈ ہے۔ حرام کی اللہ نے لسٹ بتائی ہے، حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ اے آدم تمہیں جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اب یہ تفصیل ہم بتائیں گے جب سورہ اعراف کی تفصیل آئے گی، تو وہاں ہم بتائیں گے کہ شیطان نے کس طریقے سے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو بہلایا پھسلایا اور اس پھل کو کھانے کے لیے تیار کر دیا۔ اس پیڑ کو انہوں نے اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جب انہوں نے کھا لیا تو ان کو غلطی کا احساس ہوا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم توبہ کریں۔ اب توبہ کیسے کریں یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اے اللہ تو کتنا رحیم اور کریم ہے کہ تو اپنے گنہگار بندے کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھ لیا اور اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کون سے کلمات تھے وہ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ توبہ کی تجدید کا مہینہ ہے۔ روزانہ اللہ سے توبہ کرو، ہر رات اللہ سے توبہ کرو، شاید ہماری توبہ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات اللہ اپنے کچھ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، شاید ان بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر دے۔ اس کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بڑی بھاری چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، نماز آسان چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے، مگر کس کے لیے ہلکی ہے؟ فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، آپ کا دل بھی نماز میں لگا ہو، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ آپ نماز پڑھیں اور دل کہیں ہو اور دماغ کہیں ہو تو ایسی نماز ہمارے کام نہیں آئے گی میرے ساتھی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز آپ پر بوجھ نہ لگے، نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے، تو قرآن ایک نسخہ بتاتا ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اپنے اندر خشوع پیدا کر لو۔ اور خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کے پڑھو، کیا پتا کہ یہ آخری نماز ہو، کیا پتا کہ آج تراویح کی نماز پڑھ کے گھر جائیں اور صبح سحری بھی نصیب نہ ہو پائے اور صبح ہمارے انتقال کی خبر گلبرگہ میں مشہور ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سوچ کر کے پڑھو، اور یہ سوچ کر کے پڑھو کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر کے نماز پڑھیں گے کہ یہ ہماری لاسٹ نماز ہے تو آٹومیٹک آپ کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور جب خشوع پیدا ہوگا تو نماز پھر بوجھ نہیں لگے گی، نماز آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک قبیلے کا ذکر کیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو سمندر کے کنارے رہتا تھا اور مچھلی کا کاروبار کرتا تھا۔ مچھلی کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے، میں نے دیکھا، اس کا تجربہ کیا ہے۔ جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں اللہ بڑی برکت دیتا ہے۔
تو یہ جو قوم تھی یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے کہا تم لوگ روزانہ مچھلی پکڑ سکتے ہو، سنیچر کے دن مچھلی مت پکڑنا۔ اور اللہ نے امتحان کے طور پہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ باقی دن پانی میں مچھلی نظر نہیں آتی تھی اور سنیچر کے دن مچھلی نظر آتی تھی۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے سمندر کے کنارے کچھ گڈھے کھود کے نالیاں بنا لی، اور سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان نالیوں سے گڈھے میں آ جاتی، اور جب گڈھے میں آ جاتی تو یہ گڈھوں کو بند کر دیتے، سنیچر کے دن ٹچ نہیں کرتے۔ سنڈے کا دن آتا، جب اتوار کا دن آتا، آرام سے مچھلی نکال کے پکڑتے اور کہتے صاحب ہم نے تو اللہ کا حکم بھی مان لیا اور ہمیں مچھلی بھی مل گئی۔ تو یہ ان کی مکاری تھی۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ سے زیادہ، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر کوئی انسان مکاری کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ کو اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا یہ معافی کے قابل گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اے میرے بندو، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے کیا عذاب ان کے اوپر نازل کیا؟ اللہ نے ان سے کہا تم بندر بن جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ، وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اب دنیا کی سائنس حیران ہے کہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے، انسان بندر کیسے بن گیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی سائنس کی اور ہمارے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لفظ کن سے جس چیز کو چاہے بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ کن تھا، اللہ نے ابراہیم کے زمانے میں آگ سے کہا تھا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو میرے پیارے ساتھیوں بس یہ کہنا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو وہ یہودی ذلیل بندر بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کا ذکر کیا۔ میں بس ایک دو باتیں اور بیان کریں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے 11 بج رہے ہیں گھڑی میں، اور آپ حضرات تھکے ہارے، پہلا دن آج تراویح پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا، کل سے انشاءاللہ شیڈول کے مطابق ہمارا پروگرام چلے گا۔ میں ایک دو آیتوں کو اور لے کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو قرآن ایک ایسا باغیچہ ہے، اس میں اتنے پھول ہیں کہ کون سے پھول کو لیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ اگر ایک پارے کی تمام آیتوں کی تفسیر کی جائے تو پوری رات بھی ناکافی ہو جائے گی، تو ان میں سے بھی چنندہ آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس میں سے بھی 40-45 منٹ میں جو آیتیں آپ پائیں گی بس انہیں کو بیان کر پاؤں گا۔ آج بھی کئی آیتیں ہمارے سامنے لیکن بات نہیں ہو پائے گی، میں صرف 2 آیتیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، اور یہودیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی کہ یہودیوں نے اتنی نافرمانیاں کیوں کی تھی، وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے تھے، کیا وجہ کیا تھی؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، اور اتنے سخت ہو گئے تھے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے تھے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہر بہنے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی اس میں سے رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے دل کو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور بنا لیا ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے یا پتھر اوپر سے گر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے خوف سے گرتا ہے، اور قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے گناہ کرتے کرتے تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ نے دل کو پتھر سے کیوں تشبیہ دی؟ اللہ لوہا بھی تو کہہ سکتا تھا، لوہا اور لوہے سے بھی زیادہ سخت چیزیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں، اللہ نے پتھر کیوں کہا؟ لیکن لوہا آگ میں ڈالو گے تو لوہا پگھل جائے گا، تانبا آگ میں ڈالو گے تانبا پگھل جائے گا، پیتل آگ میں ڈالو گے پیتل پگھل جائے گا، مگر پتھر کو آگ میں ڈالو تب بھی پتھر نہیں پگھلے گا، پتھر اتنا سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دلوں کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
اس کے بعد پہلے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا، بہت امتحان ان کے اوپر ڈالا، بہت آزمائشوں میں ڈالا، اور جب ابراہیم نے ان آزمائشوں میں کھرا اتر کر کے دکھایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسانی امامت، لوگوں کی امامت اور قیادت اور لیڈرشپ یہ قربانی چاہتی ہے۔ جب تک آپ آزمائشوں کی بھٹی سے نہیں تپیں گے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، آرام دہ کرسیوں سے نہیں نکلیں گے، آپ قوموں کی قیادت نہیں کر سکتے۔ اگر قوموں کی قیادت کرنا ہے، قوموں کا لیڈر بننا ہے، انسانوں کا لیڈر بننا ہے، تو ابراہیم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، آزمائشوں کی بھٹی میں تپنا پڑے گا میرے ساتھی۔ اور جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اے ابراہیم اگر تیری اولاد تیرے نقش قدم پہ چلے گی تو ٹھیک ہے، وہ بھی لوگوں کی امامت کرے گی، لیکن اگر تیری اولاد ظالم بن جائے گی، نافرمان بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب و نسب نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کیا برادری واد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا خاندان کے اعتبار سے کوئی سپریورٹی نہیں ہے، آپ کے سر نیم کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ کے سپیریئر نہیں ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی افغان ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی دھماکہ ہے، کوئی عرب سے آیا، کوئی یمن سے آیا، یہ سرنیم دنیا میں آپ کو عزت دے سکتے، اللہ کے ہاں ان سرنیم سے، ان برادریوں سے، ان خاندانوں سے آپ کی عزت بننے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کیا عزت اگر ملے گی، مقام اگر ملے گا، رتبہ اگر ملے گا تو تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ اور آخری آیت سن لیجئے، قرآن کے پہلے پارے کے اخیر میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، آخری ٹائم تھا ان کا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل ہے، اسی لیے ان کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم اور 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ 12 کے 12 بیٹے کہتے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا یعقوب علیہ السلام کو مرنے کے ٹائم بھی اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے کیریئر کی فکر کرو، بچوں کے فیوچر کی فکر کرو، مگر اس سے بڑھ کے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بچہ دنیا کی ترقی کی چکا چوند میں اللہ کو بھول جائے، آپ کی بیٹی ماڈرن ایجوکیشن کی چکا چوند میں اللہ کو بھول جائے، توحید سے دور ہو جائے، مرتد ہو جائے، ایمان کا راستہ چھوڑ دے۔ اگر اس قیمت پر آپ کی بچیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، اگر اس قیمت پر آپ کے بچے انجینئر بن رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے انجینئر، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر، ہمیں نہیں چاہیے ایسی ہائر ایجوکیشن۔ جو ہائر ایجوکیشن، جو اعلیٰ تعلیم آپ کے بچوں کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، توحید سے دور کر دے، میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے میری یہ بات اپنے گرے میں بانٹ لو، اپنے دماغ کے کونوں میں بٹھا لو کہ اگر آپ توحید پر ہیں تو یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی فیملی کی توحید کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ توحید پر ہیں اور آپ کی بیوی گھر میں تعویذ پہنتی ہے، آپ کی بچیاں قبروں اور درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتی ہیں، آپ کے گھر میں شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے توحید پر ہونے کا کیا مطلب ہے میرے ساتھیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے، یہی سبق دیا ہے، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اور یہ پوچھ کے جا رہے ہیں کہ میرے بچوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو یہ پہلے پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم نے قرآن کی ان آیتوں سے جو کچھ سبق حاصل کیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توحید میں پکا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کے بھی عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں جو آج سے شروع ہو چکا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر ہر قسم کی سستی اور کاہلی کو دور کر دے اور بڑھ چڑھ کر کے تمام نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔